ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کے خاص بندوں، رحمان کے بندوں کے متعلق بات چل رہی ہے، تو ان کی چند صفات کا پچھلے اجتماعات جمعوں میں بات ہوئی۔ ایک صفت اگلی ان کی یہ بیان فرمائی کہ والذین اذا انفقوا، کہ جب یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ حد سے گھٹاتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حقیقت جب آدمی دیکھے اپنی، تو میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، جب بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، ایون کپڑے بھی کوئی اور پہنا دیتا، اس کے پاس اپنے پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اور کوئی چیز اس کی ملکیت میں، اس کے قبضے میں، اس دنیا میں جب آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، اور چھوڑ کے جب چلا جاتا ہے اس دنیا سے تو اس وقت بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کپڑا بھی کوئی اور پہناتا ہے، اور کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں، یعنی جب آیا تب بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے، تب بھی خالی ہاتھ۔ بیچ میں کچھ عرصے کے لیے نعمتیں اللہ رب العزت نے اس کو دی ہیں، اس انسان کو، حضرت انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیچ میں کچھ دی ہیں، محنت، صلاحیت، یہ ساری چیزیں اللہ نے اس کو دی۔ اب محنت اور صلاحیت کی وجہ سے ملنا ہوتا تو سارے ہی انسان محنت میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال و دولت زیادہ ہو، کار کوٹھیاں ہوں، دنیا کے سامان میرے پاس بہت ہو، ہر ایک کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے، اور محنت بھی کرتا ہے، اور محنت بھی ایسے کہ پچھلے ادوار میں صبح سے شام تک کی محنت ہوا کرتی تھی، آج کے دور میں تو ایسا ہے کہ باقاعدہ شفٹیں لگ جاتی ہیں، ABC، اور ہمارے ہاں جو ٹنل بن رہا تھا اس وقت ایوننگ ٹائم اور مارننگ ٹائم، 2 ٹائم کی شفٹیں تھی، رات کو بھی محنت، دن کو بھی، اور بہت سارے حلقوں میں ایسا بھی دیکھیں گے کہ مرد بھی محنت کرتا ہے، عورت بھی محنت کرتی ہے، تو محنت سبھی کرتے ہیں، لیکن ملتا کسی کسی کو ہے، دولت مند ہر ایک نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگ صبح شام محنت کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ان کو کھانے کو ملتا ہے، اور بہت سارے لوگ تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں اور بہت سارا کچھ ہوتا ہے ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صلاحیت اور محنت ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کسی کے دینے سے آتا ہے۔ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں ہوگا جاؤں گا تو، اور جو کچھ درمیان وقت میں مجھے ملا ہے تو یہ کسی کے دینے سے ملا ہے، اور اس کی امانت ہے۔ تو یہ امانت اللہ کی طرف سے پیسہ بھی ہو سکتا ہے، دولت، صحت بھی ہو سکتی ہے، استعداد بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جتنی بھی چیزیں ہمیں ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے، اور ہم اس کے امین ہیں، ہمارے پاس یہ امانت ہے۔
جب بندہ اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو بہت ساری خرابیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں کہ بھئی میرے پاس جو کچھ ہے یہ امانت ہے. تو ایسے لوگ جب خرچ کرتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، پیسہ، اپنے استعداد خرچ کرتے ہیں، یا کوئی سی بھی نعمت اللہ کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، تو اس خرچ کرنے کا ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نہ یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ یہ بخل سے کام لیتے ہیں، یہ درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں. اور اسی کو اس آیت میں بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا خرچ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نہ یہ اسراف کرتے ہیں اور نہ اس میں بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں. اب اسراف کیا چیز ہے؟ اسراف آپ کی آمدن اتنی ہی نہیں جتنا آپ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اسراف. بھئی آپ کے پاس جتنی آمدن ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا چادر دے کر پاؤں پھیلانا، وہ چادر تو ہے نہیں اور پاؤں پھیلا رہا ہے. وسعت اتنی نہیں ہے. کبھی کہتا ہے بیٹے کی شادی ہے تو قرضوں پہ قرضے، اور وسعت ایسی نہیں ہے، اب یہ قرضوں میں جکڑا جائے گا. تو یہ جو خرچ کر رہا ہے یہ اسراف ہے. ضرورت جتنی ہے اس ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بیکار ضائع کرنا، یہ ہے اسراف. اللہ نے نعمت دی، کھانا آیا سامنے، اب جتنا کھا سکتا تھا اتنا ہی ڈالنا، یہ تو ضرورت ہے. اب مل گیا ہے چمچ تو پلیٹیں بھر رہا ہے اور کھائے آدھا اس نے، باقی کو ضائع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. یہ آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. آج کل گھروں میں جو چمچ کانٹے کا سسٹم چلا ہے الگ الگ سے کھانے کا، تو پلیٹوں میں، خصوصاً شادیوں میں، شادی بیاہ میں آپ دیکھیں گے چاول پڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یار تھوڑا سا گرم چاول ڈالو. وہ ٹھنڈے کس نے کیے ہیں؟ اور اتنے ٹھنڈے تو نہیں ہوئے ہیں کہ آپ کے کھانے سے نکل گیا وہ، اور باقی اٹھا کے پھینک رہے ہیں باہر. جتنا ضائع ہو رہا ہے اتنا اگر غریبوں میں دیا جائے تو بہت سارے لوگوں کے گھر کے مسائل حل ہو جائیں. جتنی خرافات، جتنے اضافی اخراجات شادی بیاہ میں ہوتا ہے، اگر اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے تو گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے کہ اس اسراف کی وجہ سے اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے لوگوں نے، ہم نے سب نے. تو ضرورت سے زیادہ اللہ کی نعمت کو خرچ کر کے ضائع کرنا یہ اسراف ہے. تو اللہ کے یہ نیک بندے اسراف نہیں کرتے. یہ پانی میں بھی ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ایک صحابی وضو کرتے ہوئے پانی کچھ زیادہ استعمال کیا. کہتے ہیں ارے اللہ کے بندے یہ اسراف ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف؟ کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ استعمال کرو گے تو یہ اسراف ہے. ہمارے یہاں وضو خانوں میں دیکھیں ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، گپیں لگ رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور پانی ضائع ہو رہا. بعض نیک دیندار لوگ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں، مسواک لے کے رگڑ رہے ہیں، مسواک لگا رہے ہیں، سنت ہے، اور ادھر ٹونٹی کھلی ہوئی ہے، پانی ضائع ہو رہا. ضرورت اتنی تھی کہ ایک لوٹا پانی سے میرا آپ کا وضو پورا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ٹونٹی کھول کے ایک لوٹا استعمال کرتے ہیں یا بالٹی ضائع کرتے ہیں اس میں. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اس کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا فضول کام ہے کہ جس میں کوئی دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن خواہ میں اسراف ہو رہا ہے. اس کو یہ پوچھا جائے گا. گھروں میں دیکھیں عورتیں کولر رکھ کے ٹونٹی کھول کے چلی جاتی ہیں آرام سے، وہ کولر بھر گیا اور پانی سارا ضائع ہو رہا. ایک تو اسراف ہے اس میں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کیا، بیکار میں ضائع کیا. اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی. وہ پانی دوسروں کا بھی حق تھا. آپ کے میرے ٹونٹی کھولنے سے پڑوس کے ہاں پانی نہیں جاتا، تو کسی کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، ایذائے مسلم، یہ حرام ہے. الگ سے ایک حرام ہے. یہ ایک حرام کاری تو یہ ہوئی کہ اسراف کیا. دوسری حرام کاری یہ ہوئی کہ پڑوسیوں کے حقوق ضائع کیے، مسلمانوں کو تکلیف دی، اور ایذائے مسلم حرام ہے. ان چیزوں کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا. تو اللہ کے یہ نیک بندے، رحمان کے یہ نیک بندے اپنی استعداد، صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کا دیا ہوا مال ضرورت کے مطابق خرچ کرتے ہیں.
اس کو ضائع نہیں کرتے، اس کو ضرورت سے بڑھ کر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ ہی کے پسند نہیں ہوئے تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ ایسے لوگ تو اللہ کے ناپسندیدہ کہلائے تھے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے جس کو قرآن پاک نے تبذیر کہا ہے اور سختی سے منع کیا ہے کہ تبذیر مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، یہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے۔ اب تبذیر کیا چیز ہے؟ یہ اسراف سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ اسراف تو یہ ہے کہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں۔ ضرورت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، یہ تو اسراف ہوا۔ تبذیر یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اور خصوصاً جہاں منع ہے خرچ کرنے کا وہاں خرچ کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ مثلا فحاشی پھیلانے کے لیے پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، یہ تبذیر ہے۔ ناچ گانا ہو رہا ہے اور یہ جیب سے پیسے نکال کر اس پر پھینک رہا ہے پیسے، یہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اور اس تبذیر کے بارے میں کیا کہا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں میرا قرآن کہتا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان اور کافر ہے، تو اس کے بھائی بن رہے۔ تو اللہ کے یہ نیک بندے تبذیر تو کیا اسراف بھی نہیں کرتے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ اقتار کا ہے، وَلَمْ يَقْتُرُوا، اقتار بھی نہیں کرتے، یعنی بخل اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ ضرورت تو ہے لیکن یہ پیسے بچا کے رکھ رہا ہے، وہاں خرچ نہیں کر رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری جان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ وَلِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے۔ اور یہ حکم دیا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ۔ ماں باپ کا حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، اڑوس پڑوس کا حق ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے مومن ہی نہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ اب یہاں ضرورت ہے، یہاں خرچ کرنا ہے۔ انفقوا، قرآن میں انفاق کا حکم ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے، نہیں تو کیا ہوگا؟ قرآن پاک میں دوسری جگہ آتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے ساتھ باندھ کے مت رکھو، یعنی خرچ سے ڈرنا، اور نہ اتنا کھولو کہ پورا ہی کھل جائے، کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر تم رہو گے لوگوں کے ہاں ملامت زدہ ہو کر، کیونکہ بخیل آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا، اور جو بیجا خرچ کرتا ہے وہ پھر دوسروں کا محتاج بن جاتا ہے۔ تم ملامت زدہ اور محتاج بن کر رہو گے پھر۔ اس لیے فرمایا کہ اعتدال سے رہتے ہیں یہ لوگ، اسراف بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے ہاں بھی اس کی قدر قیمت ختم ہو جاتی ہے، بخیل اور کنجوس کی۔ بخل جنت میں نہیں جائے گا، بخل جنت میں نہیں ہوگا۔ تو بخیل آدمی کے بارے میں آیا کہ بعید من اللہ، یہ اللہ سے دور ہوتا ہے کنجوس آدمی۔ بعید من الناس، لوگوں سے بھی یہ دور رہتا ہے۔ قریب من النار، آگ کے جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ تو بخیل آدمی کو دنیا ہی کے اعتبار سے دیکھیں کہ یہ بیچارہ جمع کرتا رہتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اور گن گن کے رکھ کے مر جاتا ہے، کوئی اور عیاشی کرتا ہے، اس کے مال پر کوئی اور عیاشی کرتا ہے، یہ بھوکا پیاسا مرتا ہے بیچارہ، گن گن کے رکھتا ہے۔
قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی یہ ذلیل. قیامت کے دن بھی ان سے کہا جائے گا کہ یہ مال اژدہا بن کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور کہا انا مالک انا کنزک, اور یہ اژدہا کہے گا میں وہی تمہارا مال ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا, میں وہی تمہارا خزانہ ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا. تو اللہ کے رحمان کے یہ نیک بندے نہ اسراف کرتے ہیں نہ تبذیر کرتے ہیں, اور دوسری حد یہ ہے کہ نہ وہ بخل کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, اور اس کے بیچ و بیچ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بخل ایک ایسی گندی صفت ہے. ایک مفتی صاحب ایک لطیفہ سنا رہے تھے, مزے کا تھا بڑا. کہتے ہیں کہ ایک آدمی گوشت لینے گیا, 1 کلو گوشت لیا اس نے. اب کلو گوشت کا آرڈر دیا قصاب کو, تو اتنے میں ایک اور آیا, اس نے 10 کلو کا کہا کہ میرے لیے 10 کلو گوشت بنائے. اب وہ اس کو جلدی تھی, ذرا جلد وہ 10 کلو والے کو پہلے دے دیا. جب چلا گیا تو یہ 1 کلو والے نے پوچھا قصاب سے کہ بھائی اس کے ہاں کوئی پروگرام ہے؟ کہتے نہیں, یہ روزانہ لے جاتا ہے. اچھا, تو یہ گھر میں زیادہ لوگ ہیں؟ ہاں. کہتے 4 بیویاں ہیں اس کی 4 بیویاں ہیں. کہتا ہے اچھا, تو پھر یہ روزانہ کماتا کیا ہے, کرتا کیا ہے یہ؟ کہتا ہے کماتا بھی کچھ نہیں, آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ کیونکہ پیسے اس کے پاس ایسا ہے کہ ایک مالدار آدمی تھا, اس نے شادی کی ہوئی تھی, وہ مر گیا, اس بیوہ سے اس نے نکاح کیا, پھر دوسرا ایک کہیں اور مر گیا. تو اس طرح کرتے کرتے 4 بیویاں مالدار لوگوں کی تھی, بیوائیں تھیں, ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. ان کی کمائیاں یہ کھا رہا ہے, ان کی کمائی یہ کھا رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میرا یہ 1 کلو بند کرو, 10 کلو مجھے دے دو. کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ میری والی بھی میں مر جاؤں تو میرے پیسے لے کر کسی اور کے ساتھ عیاشی کرے. ہوتا بھی یہی ہے. یہ کنجوس آدمی, اس کو اردو میں کہتے ہیں مکھی چوس. یہ کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے, یہ جمع کرتا رہتا ہے اور آخر موت آ جاتی ہے, یہ خالی ہاتھ ذلت کی زندگی گزاری, کچھ کھایا پیا نہیں, اور مر گیا, قبر میں چلا گیا. اور پیچھے والے, وہ اردو میں باپ کمائی کہتے ہیں. باپ کمائی اس مال کو کہتے ہیں جس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو. باپ نے کمایا ہے, محنت اس کی ہوئی ہے, یہ اڑا رہا ہے. بچے ہوں تو وہ اڑائیں گے, کوئی بچہ نہ ہو تو پھر وہ اڑائیں گے. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو گھر میں ہے وہ سارا ہی خرچ کر دیں. تو اسراف سے بھی منع کیا گیا ہے. شروع میں نے اسراف کی بات کی ہے. اس لیے نہ ہی تو اسراف کرنا ہے کہ ضرورت ہے اور ضرورت سے آپ بڑھ کر خرچ کر رہے ہیں, نہ تبذیر کرنی ہے کہ جہاں ضرورت ہی نہیں ہے آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں, جہاں منع کیا گیا ہے وہاں خرچ کر رہے ہیں. جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہاں خرچ. یہ تبذیر ہے. اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ واللہ لا يحب المسرفین, اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور بخل کرنے والا, اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنت تو کیا کہ بعید من الجنہ, جنت سے بھی دور, اللہ سے بھی دور, لوگوں سے بھی دور, آگ اور جہنم کے قریب ہوتا ہے یہ. اور قیامت کے دن یہ جو اس نے ضرورت تھی اور خرچ نہیں کر رہا تھا, تو یہ پیسہ اس کے لیے اژدہا بن کے اس کے گلے میں. اور جو دیا ہوا ہے, جیسے شروع میں نے عرض کیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو پھونک پھونک کر صحیح اندازے سے استعمال کرنا ہے. اور خصوصاً اخراجات میں الاقتصاد فی المعیشت نصف المعیشہ, کہتے ہیں اخراجات میں اقتصاد اختیار کرنا, میانہ روی اختیار کرنا, سنبھل کے چلنا, یہ آدھی کمائی یہی ہوتی ہے. کمانا مشکل ہوتا ہے, پھر کمانے کے بعد اس کو خرچ کرنا مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا, اور بہت سارے کماتے ہیں لیکن اس کو خرچ کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو اس وجہ سے تنگی کی زندگی گزارتے ہیں. اور بہترین راستہ وہ ہے جو ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے, جس کی ہدایت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, اور جو میں نے آج بیان کیا قرآن میں, جو عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے کہ اللہ والذین, یہ وہ لوگ ہیں کہ اذا انفقوا, جب یہ خرچ کرتے ہیں, لم یسرفوا, اسراف نہیں کرتے, ولم یقتروا, اور نہ یہ حد سے گھٹا دیتے ہیں, وکان بین ذالک قواما, اور ان دونوں حدوں کے بیچ میں راستہ اعتدال کا یہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اعتدال والی زندگی ہمیں نصیب فرمائے. خرافات سے اور فضول خرچیوں سے اور ان تمام خرافات میں تو خرچ کرنا, یہ تو اللہ کی نعمتوں کی بڑی ناقدری ہے.
یہ بہت ہی زیادہ ناقدری ہے. اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نافرمان شیطان جیسا میرے رحمت سے دور ہے تو ان کا بھائی قرار دیا ہے کہ جہاں منع ہے خرچ کرنے کو وہاں آدمی خرچ کر دے. مثال میں نے دے دی اس کی کہ کہیں ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پیسے بہا رہا ہے، ناچ گانے والوں پر بہا رہا ہے، ناچنے والوں پر بہا رہا ہے، ڈول دھماک ڈالنے والوں پر پیسے بہا رہا ہے. تو یہ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری ہے. اللہ اس ناقدری سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو راستہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو ہمیں ہمارا قرآن بتاتا ہے، اللہ اس راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.